السلام علیکم، I'm رافع آصف. ویلکم ٹو دا فارن ڈیسک. انڈیا اور بنگلہ دیش کے تعلقات پچھلے 50 سالوں میں پہلی دفعہ اتنی نچلی سطح پہ آ چکے ہیں کہ پہلے بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم نے انڈیا جانے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد جو بنگلہ دیش کی ایمبیسی ہے انڈیا میں، انہوں نے اپنا ویزا سیکشن کو کچھ دیر کے لیے بند کر دیا ہے. اسی پہ آج بات کریں کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ویلکم ٹو دا شو. آپ یہ بتائیں کہ انڈیا سے بڑھتا ہوا بنگلہ دیش کیوں برداشت نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، جیسے آپ نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات بہت نچلی سطح پہ آپ کو نظر آتے ہیں. جب سے بنگلہ دیش بنا ہے پاکستان کے ٹوٹنے کے بعد سے، کیونکہ اس کو بنانے میں بھی مکتی باہنی کا ہاتھ رہا ہے، جس کا ذکر خود کرنٹ پرائم منسٹر آف انڈیا کر چکے ہیں. اچھا، اب جب بنگلہ دیش بنا تھا نا، دونوں اطراف کے لوگ روئے تھے، پاکستان میں بھی اور بنگلہ دیش میں بھی. بنگلہ دیش میں بھی لوگ پاکستان سے الگ نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن یہ انفارچونیٹ ایک انسیڈنٹ تھا سقوط ڈھاکہ، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مختلف ایسی پالیسیز بنتی رہیں جو پاکستان کے خلاف تھیں اور انڈیا کی قربت میں یا انڈیا کی ایما پر بنتی رہیں. اب انٹرنیشنل فورمز پہ بھی آپ کو بنگلہ دیش اور انڈیا ایک دوسرے کا دفاع کرتے دکھائی دیتے تھے. اچھا، اب میں ایک رجیم کی پالیسیز کو نا پورے ملک کی پالیسی نہیں گردانتی. بنگلہ دیش کے اندر بہت زیادہ مخالفت رہی ہے شیخ حسینہ واجد کی پالیسیز کی، اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جناب وہ آج اقتدار میں نہیں ہیں، ان کو ظاہر حکومت سے چلتا بنا دیا گیا. اب ایک چیز یہ ہے کہ انڈیا کا اثر و رسوخ بنگلہ دیش کے اندر اتنا زیادہ بڑھ چکا تھا کہ ایک وقت میں انڈیا کی طرف سے جو کچھ کہا جاتا تھا، جو پالیسیز نظر آتی تھی، وہ کیری فارورڈ آپ کو بنگلہ دیش میں ہوتی دکھائی دیتی تھی، اور جس کا میں ہمیشہ ذکر کرتی ہوں کہ جی کامن گراؤنڈ ایک ہی تھا اور پاکستان سے ہیٹریڈ تھی. اچھا، اب اس حد تک بنگلہ دیش چلا گیا کہ اس کو انڈیا کی ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ کہا جانے لگا. اب بنگلہ دیش میں بھی بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو واقعی غیرت مند ہیں، جنہوں نے اس چیز کی مخالفت کی. کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں جب آوازیں اٹھتی تھیں تو ان لوگوں کو جیلوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. خالدہ ضیاء کو جیل بھجوا دیا گیا یہی شیخ حسینہ واجد کے دور کے اندر. اب تو ان کا انتقال ہو گیا. اب ان کے بیٹے طارق الرحمان وہاں پہ ہیں، وہ ملک سے باہر تھے، اب وہ واپس آئے ہیں. پھر جماعت اسلامی کے آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو پھانسیاں دے دی گئیں، سزائے موت سنا دی گئی. اب ایسے اس میں بزرگ لوگ بھی شامل تھے جو کہ چل پھر بھی نہیں سکتے ہیں، وہ اتنے بزرگ تھے، لیکن ان کو بھی آپ دیکھیں جی پھانسیاں دی جا رہی ہیں. سو یہ ظلم جو تھا نا بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، اور جب ظلم کہتے ہیں نا ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کے ختم ہونے کا وقت آ جاتا ہے، اور بنگلہ دیش میں اب وہ ظلم ختم ہو چکا ہے. ڈاکٹر محمد یونس کی قیادت میں بنگلہ دیش ایک نئی ڈائریکشن کا تعین اپنے لیے کر چکا ہے، اور وہ جو ڈائریکشن ہے نا اس میں انڈیا فی الحال اس طرح سے ایگزسٹ نہیں کرتا جیسے کہ انڈیا ایگزسٹ کرنا چاہتا تھا. بنگلہ دیش کے لیے اب بہت زیادہ ضروری ہے، دیکھیں ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، آپ کے عوام جو ہیں وہ اپنے مفاد کی پالیسیز چاہتے ہیں. اب ایسی پالیسیز کی طرف بنگلہ دیش کو جانا پڑے گا جو ان کے عوام کا فائدہ کرے، جو کہ ان کی بے روزگاری، ان کی مہنگائی کے پرابلمز جو ہیں وہ سالو کرے. اگر آپ اپنے ملک کی عوام کے انٹرسٹ کی پالیسیز نہیں بنائیں گے تو پھر وہی ہوگا جو شیخ حسینہ واجد کے ساتھ ہوا. اب وہاں پہ میں ہمیشہ کہتی ہوں یوتھ بڑی زبردست ہے بنگلہ دیش کی، اور اتنی بریو، اتنی ڈٹرمنڈ یوتھ ہے جو کہ اب بھی آپ دیکھیں سڑکوں پہ جب نکلتی ہے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ واقعی اب بنگلہ دیش میں انقلاب آ رہا ہے. اور وہ انقلاب آ رہا ہے کہ جس میں وہ یوتھ ڈیسائیڈ کرنا چاہتی ہے کہ ہمیں کون رول کیسا بنگلہ دیش چاہیے، ہمیں کس ممالک کے ساتھ کون سے تعلقات رکھنے ہیں، کس نوعیت کے رکھنے ہیں، ہمارے مفاد میں کیا جاتا ہے. اب اس میں ڈاکٹر یونس نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ ایک گریٹر بنگلہ دیش کا خواب ہے ان کا، اور کیوں نہیں. مجھے ایک بات بتائیے کہ جب انڈیا اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھ سکتا ہے، جب اسرائیل گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ سکتا ہے، تو گریٹر بنگلہ دیش کا خواب کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ صرف اس وجہ سے انڈیا کو تکلیف ہے کہ اس گریٹر بنگلہ دیش کے اندر ان کے بہت زیادہ علاقے آ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ نارتھ ایسٹ انڈیا کے اندر جن اسٹیٹس کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے، مختلف بھارتی ریاستوں کے اندر آپ کو چھوٹی چھوٹی انسرجنسیز نظر آتی ہیں. جو بنگلہ دیش میں ہوا نا اس سے اس چیز کو ایک بہت زیادہ ہوا ملی کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس میں ذرا سی اور ایک کہیں نہ کہیں کوئی چنگاری لگتی ہے نا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مزید متحرک ہو جائیں گے. لوگ ایک منظم انداز میں آپ کو نظر آتی ہیں، وہ انڈیا سے الگ ہونا چاہتے ہیں، وہ بنگلہ دیش کا حصہ بننا چاہتے ہیں. سو یہ کسی سے بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب ریسنٹلی ہم نے دیکھا
کہ آپ اسام میں دیکھیں, میزورام میں دیکھیں, وہاں پہ کیا حالات ہیں. اب کرسچن کمیونٹی جو ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں, وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. پہلے تو ہم صرف بات کرتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, سکھوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, لیکن اب کرسچنز بھی بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں بھارت کے اندر. آپ دیکھیں ابھی کرسمس گزرا ہے اور چرچز کو جلایا گیا ہے. جو لوگ کرسمس سیلیبریٹ کر رہے تھے ان کو روکا جا رہا تھا. وہ چھوٹے چھوٹے بچے چرچز میں جو کرسمس کے گیت گا رہے ہوتے ہیں ان کو روکا جا رہا تھا. چرچز کی ڈیکوریشن سجاوٹ جو ہے وہ توڑ پھوڑ وہاں پہ ہو رہی تھی. سو بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ انڈیا کے لیے پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں. اچھا, اب ایک اور چیز دیکھیں کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے جو تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. اب ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کی ایئر فورس کے چیف پاکستان آئے ہوئے تھے, حسن محمود خان. انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی, انہوں نے ہمارے ایئر فورس کے چیف سے ملاقات کی, انہوں نے نیوی کے ہمارے جو چیف ہیں ان سے ملاقات کی, NDU کا انہوں نے وزٹ کیا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ جب بنگلہ دیشی ایئر چیف کے جانے کے بعد انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو رپورٹ کرنا شروع کیا اور آپ کو بتایا کہ اس وزٹ کے اندر دونوں ممالک کس طریقے سے اپنی ڈیفنس صلاحیتوں کو ساتھ میں بڑھا سکتے ہیں, ڈیفنس پروڈکشن کی طرف کیسے جا سکتے ہیں. پھر JF-17 تھنڈر جس کے بہت زیادہ چرچے ہیں, پچھلے سال مئی کے بعد سے ایک ریئل کامبیٹ ٹیسٹڈ جو ہمارا جیٹ ہے, بہت زیادہ ممالک اس کو خریدنے کے خواہش مند ہیں, اس میں بنگلہ دیش بھی ہے. تو یہ ساری خبریں آپ کو انٹرنیشنل میڈیا سے مل رہی تھیں کہ یہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے دونوں ممالک میں ڈیفنس سیکٹر کے اندر کہ کیسے اپنے تعلقات آپ مزید بڑھا سکتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے سوال کیا کہ کیوں برداشت نہیں ہو رہا, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بنگلہ دیش کو بھی مدد فراہم کرتی ہیں ٹو گرو. تو اگر بنگلہ دیش گرو کرے گا تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ گرو تو ہمارے بغیر کر رہا ہے, اس میں ہماری تو کوئی جگہ ہے نہیں, یہ تو پاکستان کے ساتھ مل کے گرو کر رہا ہے. سو انڈیا کے لیے سب سے بڑا تو اس وقت چیلنج یہ ہو گیا نا کہ ایک طرف ہمارے دیکھیں جی پاکستان بیٹھا ہوا ہے اور دوسری طرف بنگلہ دیش ہے. اب بنگلہ دیش کو تو ہم جس بھی طرح سے چاہتے تھے موڑ دیتے تھے, جس بھی طرح سے چاہتے تھے وہ آپ نے سنا کرتے تھے بس. بالکل, وہ سنا آپ نے وہ موم کا پتلا ٹائپ کہ وہ موڑ دو, جو بھی شیپ دے دو وہ مڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ جو پلاسٹر آف پیرس ٹائپ. تو وہ چیز اگر آپ بنگلہ دیش کے ساتھ تجربہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے نا, تو اب وہ آپ کا خواب ٹوٹ چکا ہے, وہ تجربہ آپ کا ناکام ہو گیا ہے. آپ کی جو پپیٹ تھی کٹ پتلی شیخ حسینہ واجد, وہ آپ کے ملک میں اب بیٹھی ہوئی ہے اور اب بنگلہ دیش اپنی ٹرمز پہ آگے بڑھنا چاہتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ان کے جتنے پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں جو اگلے مہینے ہونے والے انتخابات میں بنگلہ دیش میں حصہ لینے جا رہے ہیں, ان کے بیانات آپ کو واضح طور پہ بتاتے ہیں کہ اس میں ان کی پالیسی کے اندر انڈیا ایگزسٹ نہیں کرتا. ایگزسٹ دیکھیں صرف بنگلہ دیش کو کرنا چاہیے. بنگلہ دیش ایک انڈیپینڈنٹ ایک فری کنٹری ہے. آپ نے بنگلہ دیش کے ساتھ اگر تعلقات رکھنے ہیں تو آپ نے اس ریجن کی اگر میں بات کروں, آپ نے کو ایگزسٹ اگر کرنا ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جو ہم کہیں گے وہی ہوگا جو بھارت کرتا آیا ہے. آپ نے بنگلہ دیش کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے, ہر ملک اپنے مفادات سامنے رکھتا ہے, لیکن آپ کسی پہ یہ ڈکٹیٹر بن کے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. سو مجھے اب بہت حد تک نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دن جہاں پہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ آپ کو ایونیوز نظر آتے ہیں ڈیفنس کوآپریشن کے اندر بھی اینڈ ادروائز بھی اکنامک کوآپریشن اگر آپ دیکھ لیں تو وہ سلسلہ مجھے بنگلہ دیش کے ساتھ بھی شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور بنگلہ دیش کے ساتھ اگر پاکستان کی تمام چیزیں جیسے ابھی بہتر ہو رہی ہیں, آنے والے دنوں میں اگر اس کو مزید اسی پہ لیوریج کیا جاتا ہے اور مزید بہتری لائی جاتی ہے تو انڈیا اس کو اپنے لیے چیلنج ہی سمجھے گا. لیکن اب بڑی مشکل ہے انڈیا کے لیے کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال کر سکے یا وہ جو پہلے والی اس کی پوزیشن تھی اس پہ واپس آ سکے. انڈیا کے جو ہیجمونک ڈیزائنز ہیں نا وہ اس کے کسی کام کے اب نہیں ہیں. خطے میں وہ آئسولیٹ ہو رہا ہے, یہاں سے ممالک جو ہیں وہ اپنا ہاتھ انڈیا سے کھینچ رہے ہیں. انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں روز ٹرمپ اٹھا کے بے عزت کرتا ہے آپ کے وزیر اعظم کو. سو یہ تمام چیزیں جس پہ اب انڈیا کو میرے خیال سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ہم نے اپنی پالیسیز کی وجہ سے اپنے ملک کا کیا حال کر دیا ہے. کہ ہم کہتے جی شائننگ انڈیا ہے, ہم کہتے تھے سیکولر انڈیا ہے, نہ تو آپ شائننگ ہیں نہ تو آپ سیکولر ہیں, اور آج ممالک آپ سے دوری اختیار کرنا ہی اپنی بہتری سمجھ رہے ہیں. اچھا, ابھی جو یہ بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم نے فیصلہ کیا انڈیا نہ جانے کا, تو وہ انڈیا کے لیے کس قدر پریشانی کا سبب ہے یہ؟ دیکھیں انڈیا میں یہ جو بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ سوچ نے اپنا پنجے گاڑ دیے ہیں,
یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ نے مستفیض الرحمان کو نکالا اس ٹیم کے اندر سے، وہ جو شاہ رخ خان کی ٹیم تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک مسلمان ہے، کیونکہ وہ بنگلہ دیشی ہے. اچھا، بنگلہ دیشی ہونے پہ بھی تب تک آپ کو کوئی پرابلم نہیں تھا، اس کے مسلمان ہونے پہ بھی آپ کو تب تک کوئی پرابلم نہیں تھا، جب تک آپ کی اپنی حکومت تھی وہاں پہ، اپنی حکومت نوے شیخ حسینہ واجد تھی، جو آپ کی ہی ایک شاخ تھی. لیکن اب وہ جو ایکسٹریمسٹ سوچ ہے نا، جب اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اچھا بنگلہ دیش تو اب ہمارے اشاروں پہ نہیں ناچ رہا، بنگلہ دیش تو وہ نہیں کر رہا جو ہم چاہتے ہیں، بنگلہ دیش کو تو پاکستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے، پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری لا رہا ہے، ہم سے دوری اختیار کر رہا ہے. سو وہ جو ہندوتوا ایک مائنڈ سیٹ ہے جس نے اس پورے بھارت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. آپ خود کو سیکولر کہلانے والے ملک تھے نا، تو سیکولر اب آپ نہیں ہیں، آپ ہندوتوا کا پرچار کرنے والے لوگ ہیں. جب آپ نے وہ کیا تو آپ نے کہا کہ بھائی کوئی مسلمان بھی نہیں ہوگا. مستفیض الرحمان کو آپ نے نکالا، اس کا پھر آپ کو ریاکشن آیا. بنگلہ دیش کے کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا کہ ہم نہیں، پاکستان پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ہم ظاہر ہے انڈیا نہیں جائیں گے. یہ میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شو میں ذکر کیا تھا کہ آپ نے اپنی اسپورٹس کے اندر بھی، کرکٹ کے اندر بھی اتنی سیاست بھر دی کہ آپ کے لوگ اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہیں کھلاڑیوں سے. حالانکہ کھلاڑی سیاست سے بالکل الگ ہوتے ہیں، لیکن ان دس کیس، ان انڈیاز کیس ایسا بالکل بھی نظر نہیں آتا ہے. پاکستان نے جب موویز دیکھ لیں، اس میں بھی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، اس میں بھی سیاست ہے. انٹرٹینمنٹ بھی آپ کو کیا دیکھیں. اب مجھے آپریشن سندور جو کہتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے یہ آپریشن سندور کو سکسیزفل کیسے کہہ سکتے ہیں. آپ کیا پڑھتے نہیں ہیں؟ آپ کیا انٹرنیشنل میڈیا کو نہیں دیکھتے ہیں؟ بھائی چھوڑ دیں آپ پاکستانی میڈیا، آپ کا چلیں گودی میڈیا مان لیا، آپ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھ لیں، آپ نیوٹرل جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں آپ ان کو دیکھ لیں. لیکن یہ جیت جائیں گے. ایک مووی بنے گی، اس کا نام ہے آپریشن سندور ہوگا، اور اس میں جیت جائیں گے. جیسے باقی یہ آپ کو دکھاتے ہیں نا پاکستان کے مخالف وہ جو جنگوں والی فلمیں بنا کے، ان کی شاید اتنا زیادہ شوق پیدا کرتی ہے انہوں نے اپنے لوگوں کو کہ ان کو یہی چیزیں اچھی لگتی ہیں کہ جس میں آپ پاکستان کو پچھاڑتے ہوئے دکھاتے ہیں. سو دی تھنگ از کہ پاکستان نے بھی بڑی غلطیاں کی ہوں گی. ہاں، کوئی انسان بھی اور کوئی ممالک کی سطح پہ بھی اگر آپ بات کریں تو کوئی غلطیوں سے پاک نہیں ہے، سب غلطیاں کرتے ہیں. بٹ دا تھنگ از کہ آپ غلطیوں سے سیکھتے ہیں. پاکستان نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے. پاکستان، انڈیا جو ہے، پاکستان سے بڑی، میں کہہ رہی ہوں، پاکستان سے بڑی معاشی طاقت ہے، پاکستان سے بڑی اکانومی ہے انڈیا کی، پاکستان سے زیادہ آپ کی جو ہے دفاعی جو ساز و سامان ہے آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ڈیفینس ٹیکنالوجی پاکستان سے زیادہ ہے. بٹ پاکستان نے آپ کو بڑی طاقت ہونے کے باوجود ہرایا ہے. یہ چیز آپ سے ہضم نہیں ہو رہی ہے. اور جب تک آپ یہ نہیں سیکھیں گے کہ جی کیوں ہوا ہے ایسا، کیسے ہوا ہے. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ ہماری تو جو فوج ہے وہ کبھی مار نہیں کھا سکتی، ہماری فضائیہ کے پاس تو رافیل جہاز ہیں. آپ کے رافیل جہاز کو JF-17 نے اور J-10C نے پچھاڑا. آپ کے پاس فرانسیسی جو بھی جہاز تھے ان کا جو حال ہوا وہ دنیا نے دیکھا. آپ کے پاس روسی ڈیفینس سسٹم تھا S-400، اس کا جو حال ہوا وہ دنیا نے دیکھا. تو اگر آپ نے نہیں مانا تو آپ نہ مانیں، آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں اور آپ یہی سوچتے رہیں کہ جی آپریشن سندور میں آپ جیت گئے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں. آپ اپنے کسی خواب میں جینا چاہتے ہیں تو ضرور جئیں، لیکن اب آپ آنکھیں اس وقت کھولیں گے جب آپ کو واقعی نظر آئے گا کہ جی اب ہماری بس ہو گئی ہے اور اب ہم واقعی تنہائی کا شکار ہو گئے. آپ نے جو کہا کہ جی وہاں پہ کیا ریاکشن ہے انڈیا کے اندر جو اس چیز کے مخالف لوگ ہیں نا، وہ آپ کو نظر آئے گا زیادہ تر خاموش ہے. جو ایک خوف پیدا کر دیا گیا ہے وہاں پہ اس قدر کہ آپ سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف نہیں لکھ سکتے ہیں، آپ بات نہیں کر سکتے ہیں. ان کے میں تو حیران ہوتی ہوں نا ہمیشہ انڈین میڈیا کی بات کرتے ہوئے کہ ان کے اینکرز چیخ کے دوسرے کسی ملک کے گیسٹ کو آپ دیکھیں. ایک تو آئی ڈونٹ نو پاکستانی یا کوئی اور جو میڈیا کے لوگ ہیں یا اینالسٹس ہیں وہ جا کے بیٹھتے کیوں ہیں وہاں پہ. سب سے پہلے تو ان کو جانا بند کر دینا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو بات کرنے کا موقع تو ملتا نہیں ہے. وہ لوگ آپ کو آپ کی بات سننے کے لیے نہیں سوال ڈالتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، مطلب سوال کرتے رہتے ہیں اور آپ کو جواب کا بھی موقع نہیں دیتے ہیں. سو ایک تو ان کو جانا نہیں چاہیے، بٹ خیر ان کا اپنا ڈیسیجن ہے. دا تھنگ از کہ آپ ایک اپنے مخالف کوئی بھی آرگیومنٹ جو ہے نا وہ سننے کو تیار نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہر وہ شخص جو آپ کے خلاف ایک اوپینین رکھتا ہے نا وہ ٹریٹر ہے. اب یہی خوف انڈین ایئر چیف کو تھا AP سنگھ کہ میں تو سیکھوں، میں نے کوئی بات کر دی اپنے ایئر فورس کی تیاری نہ ہونے کی تو مجھے تو یہ لوگ فوری طور پہ غدار بنا دیں گے.
ٹھیک ہے. وہ اب خبریں دیکھیں جو آئی ہیں اس بیچارے انڈین ایئر چیف کے حوالے سے, میں آئی فیل سوری فار ہیم کہ یار اس کے ساتھ آپ کیا سلوک کر رہے ہیں. وہ بتانا چاہ رہا ہے آپ کو کہ آپ کی ایئر فورس تیار نہیں ہے, نہیں مقابلہ کر سکتی پاکستان کی ایئر فورس کا اس وقت, لیکن اس کی بات ہی نہیں سنی گئی. اب وہ خاموش ہے, زیادہ بات بھی نہیں کر رہا. کیوں؟ کیونکہ مجھے غدار بنا دے فوری طور پہ. جس ملک میں رہ رہا ہوں, جو ایک فاشسٹ سوچ کا حامل ملک بن چکا ہے, وہاں پہ کوئی کیسے آپ کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہے؟ جب آپ کاؤنٹر آرگیومنٹ سننے کو تیار نہ ہوں تو پھر زیادہ تر لوگ یہی راستہ اختیار کرتے ہیں جو کہ خاموشی کا راستہ ہے. سو اس وجہ سے آپ کو وہاں جو مخالف لوگ ہیں وہ خاموش نظر آئیں گے, اور یہ جو وہاں پہ ایکسٹریمسٹ سوچ کے لوگ ہیں جن کی طرف سے شور شرابہ کیا گیا کہ جی اس کو نکالیں ٹیم سے, اس کو نکالیں ٹیم سے, اور پھر شاہ رخ خان جیسے لوگ جو ساری زندگی یہی ثابت کرتے رہیں گے کہ جی وہ ہندوستانی ہیں کیونکہ وہ صرف مسلمان ہیں, تو ان کو یہی مسئلہ پڑتا رہے گا. سو آپ سپر اسٹار بھی ہوں انڈیا میں یا پوری دنیا میں, تو بھی آپ نے اپنی جو ایک پیٹریوٹزم ہے نا اس کو شو کرنا ہے, جو کہ یہ موویز بنا کے کرتے ہیں. سو دا تھنگ از کہ آپ کو اس پہ زیادہ اپوزیشن نظر نہیں آئے گی. آپ صرف یہ دیکھیں گی کہ جی وہ والے لوگ یا وہ والا آرگومنٹ جس میں ان کے اس ڈیسیجن کو سپورٹ کیا جاتا ہے کہ جی بڑا اچھا کیا مستفیض الرحمان کو نکال کے, وہ آپ کو زیادہ نظر آئے گا, اسی کو ہائی لائٹ کیا جائے گا, وہی چیز لائم لائٹ میں رہے گی. لیکن آئی تھنک بنگلہ دیش کا بہت اچھا فیصلہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے اسٹینڈ لیا ہے اور انکار کیا ہے انڈیا جانے سے. اور سری لنکا میں انہوں نے کہا ہے کہ جی میچز آپ نے کروانے ہیں تو ہم وہاں پہ کھیلیں گے انڈیا کے اگینسٹ, لیکن انڈیا کا دورہ نہیں کریں گے. سو آئی تھنک دس از اے ویری گڈ اسٹیپ. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی اگلے مہینے بنگلہ دیش میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, تو جو بھی حکومت آتی ہے کسی بھی پارٹی سے آتی ہے تو وہ انڈیا کو لے کے کیا پالیسیز بنا سکتی ہے؟ دیکھیں, آئی تھنک اس کی ایک گائیڈ لائن جو ہے نا وہ شاید ابھی نظر آنا شروع ہو گئی, وہ آپ کو ابھی مل چکی ہے. آپ جو ممکنہ طور پہ پارٹیز ہیں, چلے ان کی بات کرتے ہیں. بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے, خالدہ ضیاء کی پارٹی, ان کے بیٹے طارق الرحمان جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ میجورٹی لینے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اگلے وزیر اعظم کے بھی ان کے بننے کے بہت زیادہ چانسز ہیں, وہ ہو گئے. جماعت اسلامی کے لوگ ہو گئے. یہ جو نیشنل سٹیزنز پارٹی بنی ہے, یہ جو یوتھ کی ہے, ابھی پچھلے سال ہی انہوں نے فیب میں خود کو رجسٹر کروائے, جو شریف عثمان ہادی کی پارٹی ہے. اب یہ سارے ینگ لوگ ہیں, یہ ساری یوتھ آپ کو نظر آتی ہے, اور بہت اپنے نوجوانوں کو, بنگلہ دیش کے نوجوانوں کو متحرک کرنے میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. تو آپ کو کہیں نہ کہیں یہ ووٹس لیتے ہوئے نظر آ جائیں گے. حالانکہ اوبیسلی ان کے پاس اتنے فائنانسز نہیں ہیں, اتنے فنڈز نہیں ہیں جتنا دیگر پارٹیز کے پاس ہیں. وہ پرانی جماعتیں ہیں, اس جماعت کو تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن فار اے چینج اٹس اے ویری گڈ اسٹیپ. اگر آپ کو ان کے کوئی ایک دو لوگ بھی نظر آ جاتے ہیں پارلیمان کے اندر تو آئی تھنک ان کی کامیابی ہوگی. بٹ ادروائز آپ کو بہت زیادہ لوگ موبلائز ہوتے ہوئے وہاں ضرور دکھائی دیتے ہیں. اس کی جو میں کہتی ہوں نا ایک سمت, ایک راہ تعین اس کا ڈاکٹر یونس نے کر دیا ہے کہ وہ پالیسی ہے جو ہمیں گریٹر بنگلہ دیش کی طرف لے کر جاتی ہے. تو آئی تھنک کہ جو بھی اگلی حکومت بن رہی ہے, جس کو بھی مینڈیٹ ملتا ہے عوام کا, وہ اسی پالیسی کو ساتھ لے کر چلے گی. کیونکہ اس کے بعد ڈاکٹر یونس کے بنگلہ دیش کا انتظام سنبھالنے کے بعد بہت چینج آیا ہے, اور وہ چینج اتنا واضح ہے کہ لوگوں نے اس چینج کو محسوس کیا ہے, اور لوگ اس چینج کو, اس کی کنٹینیوٹی چاہتے ہیں, اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں, اور اگلی حکومت سے بھی وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ آپ کو تعلقات امپروو ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے. بنگلہ دیشی ایئر چیف کا دورہ, میں اگین بار بار یہ بات کر رہی ہوں کہ وہ بہت اہم ہے, اس کو ضرور ذہن میں رکھیں. حسن محمود خان کا, انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ جو آنے والے دنوں میں آپ کو ایک ممکنہ طور پہ جو کوآپریشن ڈیفینس سیکٹر کے اندر آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا, وہ بھی اس کی انڈیکیشن آپ کو اس وزٹ نے دے دی ہے. آپ کو دونوں ممالک کی طرف سے جوائنٹ پروڈکشن بھی نظر آ سکتی ہے ڈیفینس سیکٹر کے اندر. آپ JF-17 کے حوالے سے کوئی کانٹریکٹ دیکھ سکتے ہیں. تو دونوں ممالک نے یہ ڈیسائیڈ تو کر لیا ہے کہ ڈیفینس سیکٹر کے اندر ہمارا کوآپریشن جاری رہے گا, جو کہ انڈیا کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے, اور انڈیا کو اوبیسلی یہ چیز پسند نہیں آ رہی ہے. دوسری چیز, آپ ٹریڈ بڑھانے کی کوشش کریں گے. پاکستان کے ساتھ اکنامک ٹائز جو ہیں بنگلہ دیش کی, وہ آنے والے دنوں میں امپروو ہوں گی. اور اس پالیسی کے اندر انڈیا کا, جیسے آپ نے سوال کیا, تو وہ والی پالیسی چلے گی جو کہ بنگلہ دیش اپنی ٹرمز پہ بنائے گا. انڈیا نے اگر ان کے ساتھ تعلقات بحال کرنے ہیں, بہتر کرنے ہیں, تو پھر آپ کو دوغلا پن, منافقت چھوڑنی پڑے گی. وہ ہپوکریسی جو ہے نا وہ اب نہیں چلے گی کہ آپ, وہ کیا ان کا محاورہ ہے, بغل میں چھری منہ میں رام رام, تو وہ چیز اب نہیں چلے گی. اب آپ جو ہیں وہ جو بول رہے ہیں نا آپ کو وہ کرنا پڑے گا. بٹ انڈیا کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے مشکل نظر آتا ہے, کیونکہ ان کو اس چیز کی عادت نہیں ہے, ان کو دوغلے پن کی عادت ہے. میں ان کی عوام کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں ان کی سرکاری سطح پہ جو پالیسیز رہی ہیں میں ان کا ذکر کر رہی ہوں.
سو انڈیا کے حوالے سے میں ایک چیز پہلے بھی کہہ رہی تھی اور آج دوبارہ میں اس کو ریپیٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات بحال کرنے میں تو آپ کو شیخ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کے حوالے کرنا پڑے گا. وہاں کی عدالت نے ان کو سزا سنا دی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو دس کین بی اے کانفیڈنس بلڈنگ میجر آپ کی طرف سے, لیکن شیخ حسینہ واجد کو بنانے میں اور اس کو حکومت کروانے میں, اس کو پالیسیز اس کی بڑھانے میں بڑا آپ کا کردار رہا ہے, تو وہ بھی انڈیا کے لیے تھوڑا مشکل ایک ڈیسیجن ہے. لیکن بنگلہ دیش کے عوام دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ ہم نے اپنی ٹرمز کے ساتھ ہر ملک کے ساتھ تعلقات بحال کرنے ہیں, بنانے ہیں, بگاڑنے ہیں, جو بھی کرنا ہے وہ اب ہماری ٹرمز پہ ہوگا, بالکل اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ہوگا. تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.